سورہ البقرہ کی آیت نمبر 207 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کل عرض کیا تھا، یہاں لوگوں کی مختلف اقسام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی جو جد و جہد ہے۔ ہم دنیا میں جو کاوشیں کرتے ہیں، جو محنتیں کرتے ہیں، جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس بھاگ دوڑ اور محنت کی کئی جہات ہیں۔ پہلے اللہ پاک نے فرمایا تھا کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں بھاگ دوڑ صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو صرف دنیا مانگتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا تو جتنی مقدر میں ہے اللہ جتنی چاہے گا دے دے گا، مگر پھر دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ آدمی جو دنیا کے اندر بھی خیر خواہ نہیں ہے اور حق اور سچ اور دنیا کے جو ضابطے ہیں اس کے مطابق نہیں چلتا، تکبر میں، غرور میں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ فساد پیدا کرتا ہے زمین کے اندر، وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ تیسری قسم ہم پڑھ چکے تھے، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے دے، بھلائی اور خیر دے دے، اور آخرت میں بھی خیر دے دے۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کو ہم آج پڑھ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ بھی ہیں مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اپنی دنیا کے مفادات کا سودا کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا جاتی ہے جائے، آخرت نہ جائے میرے ہاتھ سے۔ یہ اعلیٰ ترین قسم کے لوگ ہیں، یعنی ان کے سامنے کبھی جب دنیا اور آخرت کا مفاد ٹکرا جاتے ہیں تو ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ جب دنیا اور آخرت ٹکرا جائے تو ہم دنیا کو لے لیتے ہیں، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک محاورہ ہے نو نقد نہ تیرا ادھار، جو نقد مل رہا ہے وہ لے لو، ادھار کو تو پھر دیکھا جائے گا معاذ اللہ۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ جو مل رہا ہے فوری، جو فوری مل رہا ہے وہ لے لو، بھلے وہ آخرت کو خراب کرنے والا یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ جبکہ اللہ کے صالح اور پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب آخرت اور دنیا کے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ دنیا کا مفاد چھوڑ دیتے ہیں اپنی آخرت کو بچانے کی خاطر۔ میں ترجمہ کروں گا آیت کا، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں میں یشری۔ اچھا، یشری کا جو معنی ہے وہ خریدنا بیچنا دونوں ہوتے ہیں۔ جو بیچ دیتا ہے نفسہ، اپنے آپ کو، اپنے مفادات کو، اپنے مال و دولت کو، کیوں بیچ دیتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے پروردگار اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے مال و جان جاتا ہے تو وہ کہتا ہے چلا جائے، اللہ کی رضا مل جانی چاہیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں کے ساتھ تو اللہ بڑا مہربان ہے، بڑی نرمی فرمانے والا ہے۔ رؤوف، اللہ تعالیٰ کے جب نام آتے ہیں، اب یہ رؤوف اللہ کے ناموں میں سے، اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ کی صفت جب کسی آیت کے بعد آتی ہے تو اس کا آیت کے پچھلے حکم سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کا ذکر کرتا ہے تو آگے فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، انہ تواب الرحیم، یعنی اس آیت کے اندر بیان کیے گئے حکم کے مطابق اللہ کی صفت آگے آتی ہے۔ اب یہاں ذکر ہوا اللہ کے نیک بندوں کا جو دنیا کا مفاد قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کہا ایسے بندوں کے ساتھ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بڑا نرم ہے ان کے ساتھ، بہت نرم ہے ایسے بندوں کے ساتھ۔ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے مفادات کو قربان کر دیا، اللہ ایسے بندوں کے ساتھ مہربان نہیں ہوگا تو پھر کس کے ساتھ مہربان ہوگا؟ واللہ رؤوف بالعباد۔ اب اس کی مثالوں کے اندر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ آقا نامدار کے تمام صحابہ کرام درجہ بدرجہ اس آیت کے مصداق تھے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنا گھر، اپنے کاروبار، اپنے رشتہ دار اسلام کی خاطر چھوڑ دیے، پہلے حبشہ کو ہجرت کر گئے، کیوں؟ تاکہ دین بچ جائے۔ کفار کو کیا تکلیف تھی مسلمانوں سے؟ یہی تھی کہ یہ کلمہ حق کیوں کہتے ہیں،
یہ اللہ کو وحدہ لا شریک کیوں مانتے ہیں؟ یہ ہمارے بتوں کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کیوں مانتے ہیں؟ اس بنا پر ظلم و تشدد کرتے تھے۔ اگر کوئی معاذ اللہ ایمان کا رستہ اختیار نہ کرتا، انہی میں سے ہو جاتا، پھر تو کوئی ظلم نہیں ہونا تھا ان کے اوپر۔ اگر وہ انہی میں سے رہتا اور ایمان کو معاذ اللہ قبول نہ کرتا تو نہ ان کی دکانداری کا نقصان تھا، نہ مال کا، نہ گھر چھوڑنے پڑتے، نہ رشتہ داریوں میں پھوٹ پڑتی، نہ کوئی دشمنی بنتی۔ انہوں نے ساری دشمنیاں قبول کر لیں، گھر بار چھوڑ دیا، فقط اس خاطر کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو تعلق ہے وہ بچا لیا جائے، باقی سارے تعلق جاتے ہیں تو چلے جائیں۔ اور یہی حال مدینہ کے انصار کا تھا، جنہوں نے اپنے قریبیوں کے یہودیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات الائف تھے، اتحادی تھے، وہ سارے تعلقات قربان کر دیے، مگر آنے والے لوگوں کو صرف کلمے اور اللہ رسول کی وجہ سے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اپنا مال ان پہ خرچ کیا، خود تنگی میں چلے گئے۔ ان کی وجہ سے مکہ والے مخالف ہو گئے، جنگیں گھر تک پہنچ گئیں، یہ لوگ اپنی جان و مال کے ساتھ لڑتے رہے، حالانکہ ان کا ذاتی تو کوئی مفاد نہیں تھا، صرف اللہ رسول کے لیے لڑ رہے تھے وہ لوگ۔ یہ اس آیت کے مصداق ہیں میرے آقا کے صحابہ کرام۔ پھر خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں مفسرین کرام کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جب ہجرت کے لیے نکلے، مکہ سے ہجرت کا حکم آیا تو پھر ہر ایک اپنے اپنے طور پہ نکلا، کوئی دو چار بندے اکٹھے ہو گئے، کوئی اکیلا نکلا، کوئی کیسے نکلا، چھپ چھپا کے نکل رہے تھے۔ مکہ والے ہجرت بھی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ ہم سے بچ کے کہاں جاؤ گے تم یہاں سے۔ صہیب رومی مالدار آدمی تھے، لوہے کا کام کرتے تھے مکہ کے اندر، تو وہاں سے اپنا مال و دولت جو اکٹھا کیا تھا اس کو سمیٹا، کہیں چھپایا کہ چلو پھر دوسرے چکر پہ آ کے لے جاؤں گا، ابھی رستے میں مجھے پکڑیں گے تو مال ہی نہ چھین لیں مجھ سے۔ لیکن کفار نے گھیر لیا ان کو اور ان سے کہا کہ صہیب رومی ان کا نام ہے، اصل میں یہ مکہ کے نہیں تھے، باہر کے تھے، روم کے تھے، یہاں آ کے سیٹل ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے، تم غریب تھے، تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، ہمارے پاس رہ کر تم نے کاروبار کیا، مالدار ہو گئے ہو، اب مال لے کر یہاں سے تم مدینہ جا رہے ہو مسلمانوں کے پاس، ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں۔ اب حضرت صہیب نے ان سے ایک سودا کیا، ڈیل کی، اور ان سے کہا دیکھو میں بہت بڑا تیر انداز ہوں، تم میرے قریب آؤ گے میں اپنے تیر تمہیں ماروں گا، میرا تیر خطا نہیں جاتا، اور جب تیر میرے ختم ہو جائیں گے پھر تلوار سے لڑوں گا میں۔ ایک بات میری سنو، میرے پاس جو مال ہے میں نے ایک جگہ رکھا ہوا ہے، اگر تم میرا راستہ چھوڑ دو میرے اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اگر تم میرا راستہ چھوڑ دو، میرے پیچھے نہ پڑو تم، میں تمہیں مال کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم جا کے وہ مال لے لو اور مجھے حفاظت سے مدینہ جانے دو تم وہاں سے۔ یہ سودا کر کے اپنا کل دولت ان کو دے کر حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچنے کی گارنٹی لے کر مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ پہنچے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تمہاری تجارت بڑی نفع والی ہے، تمہاری تجارت بڑی نفع والی ہے۔ کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا اللہ نے یہ والی آیت اتاری ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول نے تمہاری تجارت کو نفع والی تجارت قرار دیا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے آپ کو صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نظر آئے گی جو جنہوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت و آبرو کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربان کیا تاکہ ان سے اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کے دن کی کامیابی انہیں نصیب ہو جائے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے طرز عمل پر، ان کے اسوہ پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔